الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ دوست اگر تھوڑی سی زحمت کریں اور آگے آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا زحمت کریں اور آگے آگے تشریف لے آئیں، درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ شہید آیت اللہ باقر الصدر کے حوالے سے گفتگو ہے، اور یہ ایک احساس شخصیت ہے کہ جس نے در حقیقت اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنی جدوجہد سے، اپنی شہادت سے ایک تاریخ رقم کی ہے، اور آنے والے انسانوں کے لیے، آنے والی تنظیموں کے لیے، آنے والے منظم انسانوں کے لیے منظم طور پہ کام کرنے کی راہیں اور روش ہمارے لیے ہموار کی ہیں، اس لیے کہ کامیاب انسان وہی ہیں کہ جو منظم اور صحیح جہت میں زندگی گزارتے ہیں۔ منظم زندگی اور صحیح جہت میں زندگی، اگر انسان منظم نہیں ہے تو اس کے کاموں کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، اور اگر انسان منظم ہو اور جہت صحیح نہ ہو، جب بھی انسان کسی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر اگر کسی غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، یہ غلطی کہ جو آپ صحیح راستے پہ کر رہے ہیں، یہ غلطی پھر بھی قابل قبول ہے، اس بنا پر کہ یہ غلطی آپ کو ایک مقصد تک پہنچا دے گی، آپ کو منزل تک پہنچا دے گی، کیونکہ آپ کا راستہ اور آپ کی جہت اور آپ کی سمت اور آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہے۔ یعنی صحیح راستے پر ہونا اور پھر صحیح سمت میں ہونا، یہ ایک اہم بات ہے۔ منظم کوشش سے کیا مراد ہے؟ یعنی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ۔ آپ یہاں سے ایک دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وقت مقررہ پر، مثلا 4 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد، 8 گھنٹے بعد، جو بھی آپ کا ہدف ہے، جو بھی آپ کا سٹی ہے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، وہاں پہنچ جائیں۔ اس کو کہتے ہیں منظم کوشش، منظم اسٹرگل کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 4 قدم چلیں اس کے بعد 2 دن استراحت کریں راستے میں، پھر 4 قدم چلیں 4 دن ریسٹ کریں، یہ منظم کوشش نہیں کہلائے گی۔ منظم کوشش کسے کہتے ہیں؟ منظم کوشش کہا جاتا ہے کہ انسان صحیح راستے میں، صحیح جہت میں منظم کوشش کرے۔ صحیح راستے پہ اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو یہ غلطی باوجود ہی کہ غلطی ہے، لیکن اس کی سمت اور اس کا راستہ صحیح ہے، ہم مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی غلط راستے پہ قدم اٹھائے، غلط راستے پہ قدم اٹھائے اور بے شمار نیکیاں کرتا رہے، قدم قدم پہ نیکیاں کرتا رہے، یہ نیکی کرنا اگرچہ کہ اس کا راستہ غلط ہے اور یا اس کی سمت غلط ہے، یہ اس کو منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گی۔ یعنی آپ کی سمت کا غلط ہونا یا راستے کا غلط ہونا، باوجود یہ کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں، بہت خوبیاں انجام دے رہے ہیں، آپ کو کامیاب نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا راستہ اور آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے۔ شہید آیت اللہ باقر الصدر کی کوشش یہی تھی کہ وہ منظم لوگوں کے لیے، منظم معاشروں کے لیے منظم کوشش کو عملی جامہ پہنائیں، اور ان کے سامنے ایک آئیڈیل رکھیں کہ منظم کوشش
کسے کہا جاتا ہے؟ اور منظم کوشش سے مراد کیا ہے؟ صحیح راستے میں صحیح سمت حرکت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو تاریخ کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، وقت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ ہم وقت کو نہیں بدل سکتے، ہم وقت سے نہیں لڑ سکتے، تاریخ ہم پر آگے رہے گی، تاریخ ہم پہ حاکم ہے، تاریخ ہمیں محکوم بنا دے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، یعنی دنیا کی اکثریت تاریخ کے سامنے ڈھیر ہے، اس لیے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ لوگ کامیاب نظر آتے ہیں، کچھ لوگ ناکام نظر آتے ہیں۔ ناکام لوگوں کی فہرست کامیاب لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر آپ واقعاً کامیاب لوگوں کی فہرست تلاش کریں تو وہ اشیر بھی نہ ہو، 10% بھی نہ ملے گی آپ کو 90% کے مقابلے میں۔ لہذا جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ تاثر ملتا ہے کہ جناب یہ 90% تو زندگی کی دوڑ میں شکست کھا گئے ہیں، یہ 10% جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں یہ ایکسٹرا جینیس سے، یہ خدائی مخلوقات تھے، یہ خلائی مخلوقات تھے، یہ اوپر سے اترے تھے، یہ فرشتے تھے، یہ ایکس تھے، یہ وائی تھے، یہ زیڈ تھے۔ یہاں پہ انسانوں کی تعداد بہت گھٹ جاتی ہے جو تاریخ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تربیت کے لیے آیت اللہ باقر الصدر 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو تاریخ کے مقابلے میں شکست تسلیم کر لیتے ہیں صرف یہ دیکھ کر کہ تاریخ میں اتنے لوگ کامیاب ہوئے اور اتنے زیادہ ناکام ہوئے ہیں، لہذا ان شکست کھانے والے لوگوں سے آیت اللہ باقر الصدر 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تاریخ کے راستے میں انسان کے کمال کے لیے کیا انسان اور معاشرے پر تاریخی قوانین یا مخصوص قوانین حاکم ہیں؟ یعنی گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کیا انسان تاریخ کا پابند ہے، مجبور ہے؟ کیا تاریخ نے انسان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا صرف یہ سوچ کر کہ تاریخ میں 90% لوگ ناکام اور 10% لوگ کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا تاریخ انسان کے ہاتھ پیر پہ زنجیریں ڈال دیتی ہے؟ کیا تاریخ فکروں کو جامد کر دیتی ہے؟ یہ پہلے سوال یہ کرتے ہیں۔ دوسرا سوال جو آیت اللہ شہید باقر الصدر ایسے لوگوں سے کرتے جو تاریخ کے سامنے شکست تسلیم کر لیتے، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کون سے قوانین تاریخ بشر کو اور بشریت کی تعمیر کرتے ہیں؟ کون سے قوانین ہیں وہ؟ اگر آپ یہ کہیں کہ تاریخ مجبور کر دیتی ہے انسان کو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال دیتی ہے، صلاحیتوں کو سلا دیتی ہے، فکروں کو جامد کر دیتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کون سے قوانین ہیں کہ جو انسان کی تربیت کریں گے، معاشروں کی تربیت کریں گے؟ اور پھر تیسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا اس دونوں سوال کے مقابلے میں جو تیسرا سوال اہم ہے شہید باقر الصدر کو، وہ یہ کہتے ہیں کیا انسان کا اس تاریخ میں کوئی رول ہے، کردار ہے؟ اب آپ ذرا اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیے، آپ کو بے شمار ایسے لوگ اپنے اطراف میں، اپنے حلقہ احباب میں ملیں گے کہ جو شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ شکست تسلیم کرنا گھر میں بیٹھ جانا نہیں ہے، شکست تسلیم کرنا نہیں، چل چلاؤ کی زندگی، بھیڑ چال کی زندگی، جیسا ہو رہا ہے ہونے دو، جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ بھیڑ چال کیا ہوتی ہے؟ بھیڑ ایک لائن میں چلتی ہیں، اگر سب سے آگے والی بھیڑ کنویں میں جا کے گرتی ہے اس کے پیچھے والی بھی کنویں میں جا کے گرے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک مولانا تبلیغ کے لیے پہنچے، لڑکا جا رہا تھا، چھوٹا ہڈاج ادھر آؤ۔ جی مولانا صاحب، جی سائیں کیا حال ہے؟ نماز آتی ہے نہیں، روزہ آتا ہے نہیں، وضو آتا ہے نہیں۔ اس کو نماز بھی سکھایا، روزہ بھی سکھایا، وضو بھی سکھایا۔ پھر بیٹھ گئے، پھر ایک لڑکے جا رہا تھا، چھوٹا ہڈاج ادھر آؤ۔
جی سائیں نماز آتی ہے نہیں، روزہ آتا ہے نہیں، تقلید آتی ہے نہیں، وضو آتا ہے وضو بھی نہیں آتا، وضو بھی سکھا دیا۔ ایسے کرتے کرتے کیا ہوا، شام ہو گئی، 3-4 افراد کو تبلیغ کی، مولانا بھی تھک گئے، اعلان کرا دیا مسجد سے، جامع مسجد سے، کل جو ہے نہر کے کنارے سب آ جائیں اور سب کو اجتماعی وضو سکھایا جائے گا۔ محلے والے اور گاؤں والے سب کے سب جمع ہو گئے۔ اس کے بعد مولانا نے وضو کرنا شروع کیا۔ آخر میں جب پاؤں دھونے لگے، توجہ ہے، آخر میں جب پاؤں دھونے لگے تو مولانا کا پیر پھسلا، مولانا نہر میں، ان کی دیکھا دیکھی جتنے گاؤں والے تھے سب نہر میں کود پڑے۔ یہ نہیں دیکھ رہے، بھیڑ چال، یعنی اپنی صلاحیتوں کو صلاح دینا، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ اطراف میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے، تنظیم ہے جیسی چل رہی ہے چلنے دو، ایک روایت بنی ہوئی ہے ایسے کام کرنا ہے۔ شہید علامہ عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ازرائے مزاح کہتے تھے کہ اگر مرغا بھی جو ہے وہ یونٹ کی دیوار پہ آگے اذان دے گا تو وہ بھی لکھا جائے گا کارکردگی میں کہ جناب ہمارے جو ہے یونٹ کی دیوار پہ آگے مرغے نے اذان دی۔ چل چلاؤ نہیں، یہ جو شکست تسلیم کر لیتے ہیں ہم، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے بے شمار لوگ ملیں گے، پہلے تو یہ کہ سلنڈر ہو جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ان کی نظر میں تاریخ کے جو قوانین ہیں، اچھا تاریخ کے قوانین میں بھی ان 3 سوالوں کے بعد ذکر کروں گا کہ تاریخ کے قوانین سے، قوانین تاریخ سے کیا مراد ہے، یہ جو شہید باقر صدر نے۔ دوسرا یہ کہ پھر وہ ان قوانین کے مقابلے میں اپنے آپ کو بے بس تصور کرتے ہیں۔ اور تیسرا سوال کا جواب ایسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت کسی مثبت کردار کے حامل نہیں ہوتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی رول، کوئی آئیڈیل، کوئی عمل نہیں ہے اس قسم کے قوانین میں، اس قسم کے معاشروں میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ قوانین تاریخ کیا ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سنت الہی یا سنن الہی کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ سنت الہی، سنت بمعنی عمل رسول جس کو سنت کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے، سنت قرآن کی اصطلاح میں اٹل قوانین کو کہا جاتا ہے۔ اٹل قوانین یعنی ہر ملک، ہر معاشرے، ہر دور کے انسان اور قوموں کے لیے یکساں۔ تبدیل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تبدیل نہیں ہو سکتے قوانین، اٹل قوانین ہیں۔ آپ محنت کریں گے کامیاب ہوں گے، آپ سوتے رہیں گے پانی سر سے گزر جائے گا، یہ اٹل قانون ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، فرق نہیں کہ مومن ہو یا کافر ہو، مشرک ہو یا موحد ہو، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جو ترقی کرے گا، جو کام کرے گا، جو محنت کرے گا، جو مشقت سے کام لے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یورپ نے ترقی کی سائنس میں، کامیاب۔ مسلمان جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں تو صرف خدا سے لو لگانے سے ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ اٹل قوانین ہیں کہ جن کو سورہ رعد میں کہ جو آیہ مجیدہ میں نے تلاوت کی، سورہ رعد کی 11ویں آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ اپنی اندرونی حالت تبدیل نہ کرے۔ یعنی یہ اٹل قانون ہے کہ قوم نے حالت تبدیل کرنی ہے۔ اب قوم کیا ہوتی ہے انشاءاللہ اگر گفتگو آگے بڑھے گی تو پھر میں اس کی قدر وضاحت کروں گا کہ قوم سے کیا مراد ہے۔ انسان کیوں نہیں کہا ان اللہ لا یغیر ما بانسان، خدا نے انسان کی بات کیوں نہیں کی، قوم کی بات کیوں کی ہے؟ تو یہ 2 قسم کے ہمیں نظریے ملتے ہیں کہ ایک یہ کہتا ہے کہ انسان بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں آگے بڑھو۔ اور دوسرے نظریے کی قرآن تائید کرتا ہے، فکر، انسانی فکر تائید کرتی ہے کیا
کہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، اور جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے انسان اسے مٹا سکتا ہے، جس کو کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر، یہ خود کو بلند کرنا ہے، خودی کو بلند کرنا ہے۔ خودی یعنی وہ انسان کا جوہر، انسان کی شخصیت، انسان کی اصل اساس اور روح، جس کو علامہ اقبال نے خودی سے تعبیر کیا ہے، یعنی منظم کاموں کو صحیح راہ میں، صحیح جہت میں استعمال کرنا۔ یہ خودی انفرادی معنی میں ہو، اجتماعی معنی میں ہو، معاشرتی میدان میں ہو، سیاسی میدان میں ہو، اخلاقی میدان میں ہو، عرفانی میدان میں ہو، تعلیمی میدان میں ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، یہ خودی ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ خودی اخلاقیات میں اخلاقی اصولوں کی پاسداری کا نام ہے، عرفانیات میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے، پاک دامن رہنے سے عبارت ہے۔ یہ خودی جب اجتماعیات میں آئے گی تو پھر انسان کا انسان سے رابطہ، انسان کا معاشروں سے رابطہ، معاشروں کا معاشروں سے رابطہ اس صورت میں سامنے آئے گی۔ اگر اقتصادی میدان ہے تو وہاں پہ خودی جو ہے وہ اس طرح سے سامنے آئے گی کہ دوسروں کے محتاج نہ رہو، بلکہ اپر ہینڈ رہو، دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو۔ وہاں پہ خودی کا معنی کچھ اور ہوگا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی خودی کو بلند کرنا ہی اس بات کا سبب بنے گا کہ آپ اپنی تقدیر کو خود لکھنے لگیں گے۔ یہ وہی نظریہ ہے کہ جس کو قرآن کریم سورہ رات میں بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یعنی خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ کس قوم کی؟ جس کی خودی مر جائے، جس کی اقتصادی خودی، اجتماعی خودی، اخلاقی خودی، سیاسی خودی، جس کی تعلیمی خودی مر جائے، وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ لہذا یہ قوم، یہ انسان کہ جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، تبدیل کر سکتا ہوں، اس کی قرآن تائید کرتا ہے اور عقل تائید کرتی ہے۔ اس بنا پر شہید باقر الصدر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور ایک نتیجہ دیتے ہیں کہ کامیابی ہر انسان کا حق مسلم نہیں ہے۔ حق مسلم کیا ہوتا ہے؟ یعنی طے شدہ قانون لکھ دیے گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو انسان اس دنیا میں پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، درود بھیجیں محمد وآل محمد، نیچے رکھیں تھوڑا سا اس کو۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ انسان پیدا ہوگا، حق مسلم کیا ہے کہ سانس لیتا ہے، یہ تسلیم شدہ، مسلم یعنی تسلیم شدہ حق ہے اس کا۔ کامیابی کسی بھی انسان کا حق مسلم نہیں ہے۔ آیت اللہ باقر الصدر واضح طور پہ کہہ دیا۔ پھر کیا مطلب؟ فرماتے ہیں یہ طبیعی حق ہے، نیچرل حق ہے تمہارا، یعنی جس کو وجود میں لانے کے لیے تم کوشش کرو گے تو کامیابی ملے گی، جس کو تبدیل کرنے کے لیے تم کوشش کرو گے وہ تبدیلی تمہارے پاس آئے گی۔ لیکن اگر سلنڈر ہو جاؤ، بے بس محسوس کرو، تو پھر نہ وہ قوم، نہ وہ معاشرہ، نہ وہ انسان ترقی کر سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ شہید باقر الصدر کی تعلیمات میں ہمیں قوانین تاریخ سے لڑنے کا درس ملتا ہے کہ یہ ثابت شدہ قوانین نہیں ہے۔ ثابت شدہ ان معنی میں کہ اگر تم اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرو، اپنی ڈیوٹیز کو ادا نہ کرو، اپنی خودی کو مار ڈالو، تو پھر یہ قوانین تاریخ تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تم لڑنا سیکھو، اب دیکھیں نا، انسان لڑنا سیکھ رہا ہے، ہواؤں سے انسان لڑنا سیکھ رہا ہے، پانی سے لڑنا سیکھ رہا ہے، زلزلے سے لڑنا سیکھ رہا ہے۔ زلزلے آتے تھے، انسانوں کے گھر تباہ ہو جاتے تھے۔ اب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ زلزلہ آ جائے پھر بھی وہ جو عمارت ہے وہ محفوظ ہے۔ انسان پانی کے اوپر
کوشش کرتا تھا زندگی بسر کرنے کی، لیکن اب ایسے مواقع آ گئے ہیں، ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ انسان پانی کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، انسان فضاؤں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان لڑ رہا ہے قوانین فطرت سے اور وہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا ان افراد کے لیے شہید باقر صدری کہتے ہیں کامیابی حق مسلم نہیں ہے، حق طبیعی ہے۔ حق طبیعی یعنی کوشش کرو گے تو پاؤ گے، کوشش کرو گے نتیجہ ملے گا، کوشش کرو گے خود ہی کو بلند کرو گے، خود ہی کو زندہ رکھو گے تو کامیاب ہوگے، وَإِلَّا چل چلاؤ کی زندگی، بھیڑ چال کی زندگی۔ دوسری چیز یہ کہ خود جواب دیتے ہیں کہ تاریخ کے سفر میں انسان کا کیا کردار ہے۔ عزیزان گرامی، خود جواب دیتے ہیں۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ فرماتے ہیں انسان اپنے اندرونی نظریے کی بنیاد پر تاریخ کو قائم کرتا ہے، تاریخ کو لکھتا ہے۔ کون سا نظریہ؟ جو اس کے اعتقاد سے، عقیدے سے مربوط ہو۔ ہر نظریہ نہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ مائک جو ہے اس کے ذریعے سے میری آواز بہت اونچی سطح پر لوگوں کے کانوں تک جا رہی ہے، ایک نظریہ یہ ہے، لیکن اس میں میرے دل کا یقین شامل نہیں ہے۔ نظریہ نظر سے نہیں ہے کہ انسان یہ کہ ذرا میری نظر یہ ہے، نظریہ در حقیقت انسان کے قلبی جزم اور یقین کا نام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وہی انسان تاریخ کا رخ بدلتے ہیں، وقت کا دھارا موڑتے ہیں، جو اپنے نظریات کی مستحکم بنیادوں پر تاریخ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بھی افراد تھے کہ جنہوں نے کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تاریخ کے دھاروں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا رخ موڑ دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نظریہ، ان کی آئیڈیالوجی، ان کے افکار، ان کی تعلیمات اتنے مستحکم ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو انسان نظریے سے، عقائد سے، آئیڈیالوجی سے دین میں داخل ہوگا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، یہ شخص اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اگر کسی کے کہنے پہ آ گیا آ جاؤ نماز پڑھ لو، آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد اس کے لیے اس نے کوئی کام انجام نہیں دیا، تو جیسے ہی یہ دین سے خارج ہوگا، دعوت دینے والا یہ اس کے ذریعے سے آنے والا بھی دین سے نکل جائے گا۔ یہ اکثر ہمارے دیکھنے میں آتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں انسان کا کردار ہے۔ وہ انسان کا کردار کیا ہے؟ اگر اس کا نظریہ صحیح ہے، مستحکم ہے، اصولوں کے مطابق ہے۔ اب بہرحال یہ پوری بحث ہے کہ انسان کا نظریہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، پوری ایک بحث ہے، اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ یعنی وہ نظریہ جو انسان کی حقیقت کو تشکیل دے۔ ان آثارنا تدل علینا، ہمارے افکار و نظریات ہماری شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ گلاس ہے، گلاس میں آپ پانی ڈالیں گے، اس میں سے پانی گرے گا، دودھ ڈالیں گے دودھ نکلے گا، شربت ڈالیں گے شربت نکلے گا، جو کچھ بھی ظرف میں موجود ہے وہی اس سے باہر نکلے گا۔ جو کچھ بھی میرے اندر ہے، نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، فکر ہے، افکار ہیں، اس سے میری حقیقت تشکیل پا رہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا جو سفر ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اس میں 3 خوبیاں ہیں اس تاریخ کے سفر میں۔ پہلی تو یہ کہ یہ ہدف رکھتی ہے تاریخ۔ تاریخ اپنے ایک ہدف ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اسے فورس کر رہی ہو، جیسے کہ فزکس کا لا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ریسٹ میں ہے، آپ اس کو دھکا دے دیں گے یہ چلنا شروع کر دے گا، چلتا رہے گا، ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ایک بال لیں اور آپ اسے لڑکا دیں زمین پر، یہ ریسٹ پوزیشن میں ہے، لیکن آپ نے اس کو لڑکا دیا زمین پر، یہ ہمیشہ کے لیے زمین پہ چلتی رہے گی، لڑکتی رہے گی، تا وقتی کہ کوئی ریزسٹنس، کوئی مزاحمت اس کے سامنے نہ آ جائے۔ بس اس گین کو
ٹریول کرنے کے لیے ایک کاز کی ضرورت تھی، وہ میرا ہاتھ تھا، وہ میری فورس تھی، وہ میرا پش کرنا تھا۔ تاریخ ایسی نہیں ہے کہ اسے پیچھے سے کوئی فورس کر رہا ہے، یہ تاریخ کا اپنا سفر ہے، یہ ٹائم کا اپنا سفر ہے کہ وہ ٹائم جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، ہدف دار ہے یہ تاریخ۔ دوسری چیز ایسا نہیں ہے کہ پاسٹ سے وابستہ ہو، جیسے بچوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں آپ چابی بھر دیں یا اس میں آپ سیل لگا دیں، جب تک سیل ہے وہ چلتا رہے گا، جیسے ہی سیل ختم ہوا اس نے بجنا یا چلنا چھوڑ دیا۔ تاریخ کا سفر ایسا نہیں ہے کہ اس کی جو علت تھی، اس کی جو وجہ تھی، اس کی جو کاز تھی وہ ختم ہو جائے گی تو تاریخ کا سفر بھی ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ پیچھے سے وابستہ نہیں ہے، یہ خود بخود چل رہی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ مستقبل کو دیکھ رہی ہے، تاریخ مستقبل کو دیکھ رہی ہے۔ یہاں پہ ایک بحث یہ ہے کہ آج ہم 1947 کی تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ تاریخ کس نے لکھی بتائیں؟ کس نے لکھی تاریخ؟ تاریخ دان نے، مورخ نے۔ 1857 کی جنگ آزادی کس نے لکھی تاریخ؟ مورخ نے، تاریخ دان نے، ہسٹورین نے، جو ہسٹری لکھتا ہے۔ لیکن حقیقت میں جو تاریخ آج ہم پڑھ رہے ہیں 1947 کی، 1857 کی، یہ مورخ نے نہیں لکھی ہے، تاریخ دان نے نہیں لکھی ہے، یہ 1857 میں بسنے والے انسانوں نے اپنے عمل سے لکھی ہے۔ اس کو تدوین اب کیا گیا ہے، کمپائل اب کیا گیا ہے۔ 1947 کی تاریخ 1947 میں یا اس سے آگے پیچھے بسنے والے لوگوں نے اپنے عمل سے لکھی ہے، کمپائل اب کیا گیا ہے، تدوین اب کی گئی ہے۔ پس اگر یہ اصول واضح ہو گیا کہ ہر دور کے انسان اپنی تاریخ خود لکھتے ہیں جو فیوچر میں پڑھی جائے گی، پس اس بنا پر آج ہم اپنی تاریخ خود لکھ رہے ہیں۔ صادق رضا تقوی آج مثال کے طور پہ آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ مولانا یہاں بیٹھے ہیں، سامعین یہاں بیٹھے ہیں مسجد الحسینی میں، یہ تاریخ لکھ رہے ہیں آپ اپنے عمل سے، فیوچر میں پڑھی جائے گی، تدوین کوئی بھی کرے غرض اس سے نہیں ہے۔ اس بنا پر اگر یہ اصول واضح ہو جائے کہ قومیں اپنی تاریخ خود لکھتی ہیں تو پھر ہمارے لیے مسئلے حل ہو جائیں۔ پھر شہید باقو صدر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسانوں میں اور معاشروں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ وہی سوال جو تاریخ کے مقابلے میں تھا کہ تاریخ کے سامنے بے بس، مجبور، لاچار، سلنڈر، سوئے ہوئے ایسے انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ معاشروں کے لیے بھی بعین ہی سوچ وابستہ ہے، انسان معاشرے کا ایک جز ہے، یونٹ ہے، اکائی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ شہید باقر صدر آتے ہیں اور اس نظریے کی سختی سے تردید کرتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یعنی انسان اور معاشرہ ایک حقیقت ہے، چہرے دو ہیں۔ آپ کہیں کہ میرا ہاتھ، میرے کان، میری آنکھیں، میری زبان، میرے ہاتھ، میرے پیر، اور میرا ہاتھ، میرے کان، میری زبان، میری آنکھیں، آپ کہاں ہیں؟ خود آپ کہاں ہیں؟ آپ ان کا مجموعہ ہیں۔ آپ جو 10 سال کی عمر میں تھے وہی آپ ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں جو آپ نے لباس پہنا تھا، اب 20 سال کی عمر میں آپ لباس نہیں پہن سکتے۔ 20 سال کی عمر میں جو آپ لباس پہن رہے ہیں وہ 40 سال کی عمر میں نہیں پہن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسمانی تقاضے اور ہیں اور انسان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے کہ میرا ہاتھ، یہ بچپن بھی آپ کہتے تھے کہ میرا ہاتھ، 40 سال کی زندگی میں بھی آپ کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک حقیقت ہے۔ شہید باقر صدر آتے ہیں کہتے ہیں کہ انسان اور معاشرہ ایک حقیقت ہے، چہرے دو ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ، یہ نسبت الگ ہو گئی، میری آنکھ نسبت الگ ہو گئی، کہتے ہیں یہ چہرے دو ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ
یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہ شہید باقر صدر کس دور میں باتیں کر رہے ہیں؟ جب کمیونزم کا دورہ تھا، جھنڈے عروج پہ تھے، کمیونسٹ پارٹی، باسی پارٹی، صدام کی پارٹی اپنے عروج پر تھی، اور مختلف ہیلے بہانوں سے جو ہے وہ دین کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، علمی حوزات اور دینی مدارس میں باتیں کی جا رہی تھیں۔ وہاں پر شہید باقر صدر عراق میں اور شہید استاد مطہری رحمۃ اللہ علیہما ایران میں کھڑے ہوتے ہیں اور کمیونزم کے خلاف در حقیقت اسلام کا علم لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور مدلل انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ دونوں شخصیات کہ اب آپ دیکھیں کہ شہید باقر صدر کیا فرما رہے ہیں امام خمینی کے لیے۔ بہت کم عرصہ شہید باقر صدر نے امام خمینی کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اتنے جہاں دیدہ شخصیت کے مالک ہیں، کہہ رہے ہیں ذوبوا فی الامام الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، امام خمینی میں ایسے ڈوب جاؤ، ایسے ڈوب جاؤ، ایسے ضم ہو جاؤ جیسے امام خمینی اسلام میں ضم ہو گئے ہیں۔ اور وہی امام خمینی آتے ہیں جب ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا تو کہتے کہ مطہری، شہید مطہری میری عمر کا حاصل تھا، میری زندگی کا نچوڑ تھا۔ تو یہ دونوں شخصیات ایران اور عراق میں ایسے دور میں کہ جب انسانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے ان نام نہاد ازمز اور نظاموں کو قبول کرنے کے لیے، یہ تاریخ کا جبر ہے، یہ تاریخ کا ڈنڈا ہے، یہ تاریخی ہتھکڑی ہے، تمہیں قبول کرنا ہوگا، تمہیں بے بس ہونا ہوگا، جو آ جائے اسے قبول کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی یہاں کہ ایک عقیدہ ہے کہ جو بھی حکومت میں آ جائے اس کی بیعت کر لی جائے۔ ضیاء الحق کے دور میں اسی کراچی میں تاج محل جو اس وقت ریجنٹ پلازا ہے، وہاں پر اس کے قریب سگنل پر ایک سائن بورڈ لگا ہوا تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان حکومت کی اطاعت کرو۔ یہ نظریہ ہے کہ جو بھی جس طریقے سے بھی حکومت پر قابض ہو جائے اس کی اطاعت، اس کی بیعت واجب ہو جاتی ہے۔ وہی چیز اس زمانے میں لوگوں میں مسلط کی جا رہی تھی کہ دین جزیات کا نام ہے، شخصیات کا نام ہے، انفرادی میل ملاپ کا نام ہے۔ اس بنا پر ایسے دور میں شہید باقر صدر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسے نظاموں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو خدا کہہ رہے ہیں ما بانفسہم، یہ انفسہم در حقیقت اجتماعی سطح پر، اجتماعی سطح پر یعنی قوم کے لیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، انفسہم انسان نہیں کہا، فرد نہیں کہا، آغا صاحب نہیں کہا، راشد کا نام نہیں لیا، جنید کا نام نہیں لیا، عباس کا نام نہیں لیا، کہا کہ قوم یعنی وہی اجتماعی صورت، اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یعنی اگر ایکس وائی زیڈ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اس کو نہیں کہا جائے گا کہ معاشرہ تبدیل ہو گیا، یعنی اجتماعی سطح پر ایک تحریک چلانی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ شہید باقر صدر اس دور میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب لوگوں کو سلایا جا رہا ہے، دین کو افیون کہا جا رہا ہے، دین کو سلو پائزن کہا جا رہا ہے، دین کو انجیکشن کہا جا رہا ہے کہ یہ مسکن ہے، یہ ایک در حقیقت تمہیں سکون میں لانے والی، سلانے والی ایک ٹیبلٹ کا نام ہے، افیون ہے، جیسے کہ مشہور تھا دین افیون، یہ کس کا ہے؟ کمیونزم کا نعرہ ہے۔ وہاں پہ آ کے شہید باقر صدر اس کی نفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں معاشرے پر، یعنی پہلے تاریخ کے جبر کو توڑا، تاریخ کے زندانوں سے لوگوں کو آزاد کرایا، ان کو یہ باور کرایا کہ تم کچھ کر سکتے ہو، پھر تاریخ میں انسانوں کے کردار کو واضح کیا کہ انسان تاریخ میں کر سکتا ہے، تاریخ کا سفر ہدفدار ہے، تاریخ پیچھے سے وابستہ نہیں ہے، یعنی کسی کاز کی وجہ سے نہیں ہے، اور تاریخ مستقبل کو دیکھ رہی ہے، مستقبل کی جانب مسلسل۔ اگر ٹائم کی ڈیفینیشن آپ لیں تو ٹائم مسلسل ایک چیز جو حرکت میں ہے، کنٹینیوشن میں، وہ چیز ہے۔
گو کہ یہ گھڑی جس کی سوئیاں گھوم رہی ہیں، یہ گھوم رہی ہیں لیکن یہ حرکت میں ہیں، یہ بظاہر ایک جگہ گھوم کے آ رہی ہیں، بظاہر صبح سے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے، یہ مسلسل سفر کی جانب ہم گامزن ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی چاہتے ہوئے بھی۔ فزکس میں ایک لا ہے، فریم آف ریفرنس، مجھے نہیں پتہ یہاں پہ جو بچے فزکس انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اگر آپ بس کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ اچھلیں اور بس حرکت کی حالت میں ہو تو آپ کیا اپنی پہلے والی پوزیشن پہ جا کے کھڑے ہوں گے؟ کہاں ہوں گے جی؟ نیچے ہوں گے، اسپتال میں ہوں گے۔ لیکن اگر یہی حرکت آپ بس کے اندر کریں، بس کے اندر اچھلیے، بس چل رہی ہے، کہاں کے قدم رکیں گے آپ کے؟ جہاں پہ آپ تھے، جہاں پہ آپ تھے۔ سکہ اچھال کے دیکھیں، بس کے اوپر سکہ اچھالیں، بس گزر جائے گی، سکہ مثال کے طور پر نیچے گر جائے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اگر وہ انڈین فلم ہو، ہیروئن جو ہے اور ویلن جو ہے وہ ٹرین پہ لڑ رہے ہوں تو دونوں گرتے نہیں ہیں، لیکن جو ہے اصول یہی ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ بس کے اوپر اگر آپ اچھلیں گے تو اپنے اوریجنل مقام پر، اصلی مقام پہ نہیں آپ کے قدم آئیں گے، بلکہ آگے یا پیچھے۔ لیکن اگر بس کے اندر ہوں گے اور پھر آپ اچھلیں، جمپ لگائیں، آپ اپنے ہی مقام پہ آگے۔ کیوں؟ کیونکہ ریفرنس تبدیل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کے موقع پر اس کو واضح کروں گا کہ تاریخ سے اس کی کیسے مثال دی جا سکتی ہے۔ بعینہ ہی یہی صورتحال معاشرے کے ساتھ بھی ہے۔ اب آئے ہیں شہید باقر کہہ رہے ہیں کہ انسان دھار موڑ سکتا ہے وقت کی۔ اس کے بعد آتے ہیں معاشرے پر۔ ہم معاشرے کے پابند ہو جاتے ہیں، جیسا معاشرہ ہے، جیسا ماحول ہے، جیسا ایٹماسفیئر ہے، ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، کہتے نہیں معاشروں کو بدلو۔ کہتے ہیں کہ معاشرے کی کچھ خصوصیات ہیں، اگر تم ان خصوصیات کو پالو تو تم معاشرے پہ حاکم ہو جاؤ گے، تم معاشروں کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے لو گے، وہ لگام تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی معاشروں کی۔ معاشرے بلڈنگز اور عمارتوں کا نام نہیں ہوتے، توجہ فرمائیے گا۔ معاشرے جسموں کا نام نہیں ہوتے، معاشرے افکار و نظریات سے تعمیر پاتے ہیں۔ یہ عمارتیں اور یہ انسان آپ کو بہت سی جگہ مل جائیں گے۔ یہ انسان قبروں کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن وہ معاشرہ نہیں کہلائیں گے۔ یہ عمارتیں آپ کو آثار قدیمہ بھی مل جائیں گی، یہ معاشرے نہیں کہلاتے۔ معاشرے فکروں سے بنتے ہیں، افکار و نظریات اور آئیڈیالوجی سے بنتے ہیں۔ اگر وہ خصوصیات ہم جان لیں، ہم معاشرے کی لگام کو، معاشرے کے ہینڈل کو اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ پہلی چیز یہ کہ معاشرہ آئیڈیالوجی پہ قائم ہوتا ہے، فکری بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ اس میں مسلسل حرکت ہے، کنٹینیوشن ہے معاشرے میں، انہیں نظریات میں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ جو انقلاب لے کر آئے، کیا ہوا؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ جمود کا شکار ہو گئے، نہ صرف جمود کے شکار ہو گئے، تنزلی کے شکار ہو گئے، پسپائی کے شکار ہو گئے، زوال کا شکار ہو گئے، انحطاط کا شکار ہو گئے۔ جمود، تنزل، انحطاط زوال کا سبب بنتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے سفر روکا نہیں، آگے چلتے رہے۔ یہی افراد در حقیقت کرب و بلا میں سامنے آتے ہیں۔ یعنی جو معاشرے کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں وہ کون ہیں؟ وہ بصیرت رکھنے والے افراد ہیں۔ باقر صدر معاشرے کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے ہیں کہ معاشرے کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے، کیا کرنا چاہیے۔ امام حسین نفس شناس ہیں، وہ جانتے ہیں کہ معاشرے کو کس ڈگر پہ چلانا چاہیے، ہمیں کس روش پہ گامزن ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو چھینک آ گئی تو تم جو ہے فلٹ ٹیبلٹ کھا لو، کسی کا
پیٹ خراب ہو گیا تو فلیجل کھا لو، کسی کو درد ہو رہا ہے تو اس کو فلاں قسم کی پین کلر لا کے دے دی، کسی کو سر میں درد ہو رہا ہے تو پیناڈول لا کے دے دی. نہیں، نفس شناس یعنی گہرائی تک جانے والا. العلماء ورثۃ الانبیاء اسی لیے کہا گیا ہے کہ نفس شناس ہیں، جانتے ہیں کہ بیماری کیا ہے، اس بیماری کے مقابلے میں عمل کیسے کیا جائے کہ ان معاشروں کو آگے نکالا جائے. باخصوص دوسری تعریف، دوسری خصوصیت معاشرے کی یہ ہے کہ حرکت اور مسلسل ارتقاء، ایولیشن کہتے ہیں شاید ارتقاء کو، جی ایولیشن یعنی ارتقائی سفر. تیسری چیز کہتے ہیں کہ معاشرے پر سنت الہی وہی اٹل قوانین. کوشش کرو گے کامیابی ملے گی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے ناکامی تمہارا مقدر بنے گی، یا 100% کامیاب نہیں ہوگے. جتنا سو گے اتنا کھو گے. تیسری چیز چوتھی یہ کہ یہ جتنے بھی اٹل قوانین ہیں یہ سب انسان کے ارادے اور اختیار سے بالکل میچ کرتے ہیں، ہم آہنگ ہیں، کوارڈینیشن ہے ان میں. ایسا نہیں کہ خدا نے قوانین بنا دیے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، انسان اپنے ارادوں سے، میں نے کہا انسان زلزلے کا مقابلہ کر رہا ہے، پانی کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، ہواؤں میں زندگی بسر کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ انسان لڑ رہا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے. کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ تم پہ مسلط ہوں گے. ان کو مسلط ہونے سے روکنے کے لیے تمہارے پر کی پوائنٹس ہونے چاہیے. وہ کی پوائنٹس شہید باقر صدر بتا رہے ہیں. انسان کے ارادے اور اختیار سے ہم آہنگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ارادہ چھین کر ان پر جتنے بھی قوانین ہیں تاریخ کے وہ سب ٹھونس دیے گئے، مسلط کر دیے گئے. نہیں. پانچواں نقطہ یہ کہ معاشروں کی اجتماعی حیات ہوتی ہے، اجتماعی موت ہوتی ہے. شہید باقر صدر پانچواں نقطہ معاشرے کی خصوصیات، جامعے کی یا سوسائٹی کی خصوصیت بتاتے ہیں. معاشرہ اجتماعی سطح پر مرتا بھی ہے اور معاشرہ اجتماعی سطح پر زندہ بھی ہوتا ہے، ترقی بھی کرتا ہے، تنزلی بھی اس کا مقدر بنتی ہے. اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں محلہ یا فلاں معاشرہ نماز نہیں پڑھتا. اگر ایک عورت بے پردہ ہے تو نہیں کہیں گے فلاں معاشرہ بے پردہ ہے. لیکن اگر معاشرے کی اکثریت وہ عمل کرنے لگے کہ انسان اور معاشرہ ایک حقیقت ہے، انسان اس کا چہرہ ہے، آپ ایک حقیقت ہیں. یہ جو کہہ رہے میری آنکھ، یہ آپ کی نسبت ہے اس وجود سے جو آپ کے اندر موجود ہے. معاشرہ ایک حقیقت ہے، اس کا ایک چہرہ آپ ہیں، ایک چہرہ آپ ہے، ایک چہرہ میں ہوں. یہ مجموعی سطح پر جب ایک عمل انجام دے گا اس کو کہا جائے گا معاشرہ تبدیل ہو گیا، یہ ارتقاء کا باعث بن رہا ہے، یہ تنزل کا باعث بن رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ معاشرے اجتماعی سطح پر زندہ بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی سطح پر مر بھی جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ انسان آپ کو قبروں کے اندر بھی ملیں گے اور عمارتیں آپ کو آثار قدیمہ مغلی ٹکلی چلے جائیے اور دوسری جگہ چلے جائیے، موہنجو داڑو چلے جائیے، ٹیکسلا چلے جائیے، وہاں آپ کو عمارتیں ملیں گی لیکن وہ معاشرے نہیں کہلائیں گے. لہذا فرماتے ہیں کہ اجتماعی زندگی اور اجتماعی موت وہ بھی کردار سے، یعنی جب معاشرے کے تمام افراد اگر زندہ کردار ادا کریں گے معاشرہ زندہ، مردہ کردار ادا کریں گے معاشرہ مردہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہر معاشرے کا آخری چھٹا نقطہ جو فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہر معاشرے کا اپنا ایک رپورٹ کارڈ ہے، اس کا اپنا ایک مارک شیٹ ہے، اس کی اپنی جو اس سے وابستہ ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ اگر 50 لوگ آتے ہیں اور 50 لوگ آ کے مثال کے طور پر یہاں پر چندہ دیتے ہیں اور یہاں پر جو مومنین آتے ہیں ان کے لیے طعام کا، ان کے لیے پانی کا، ان کے لیے لائٹ کا، ان کے لیے آسائش کا، ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ اس مسجد کے اور اس محلے کے لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. لیکن اگر برابر والے محلے میں لوگ مسجد نہیں آتے، مسجد آتے ہیں اور دلچسپی نہیں لیتے اجتماعی امور میں، کیا ہوگا کہ وہ معاشرہ ترقی نہیں کر پائے گا، ان کے بچے پڑھ نہیں پائیں گے، ان کے بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے. ہر معاشرے کا، ہر پاکٹ کا، ہر انسانی معاشرے کا اپنا ایک رپورٹ کارڈ ہے جو اس کے عمل سے وابستہ ہوتی ہے. اس کے بعد آخری بحث جو بہت ہی ظریف ہے، مجھے اندازہ ہے کہ گفتگو جو ہے وہ کافی
ثقیل بھی ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ شہید باقر صدر کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 10 سے 12 منٹ کے اندر اندر یہ گفتگو تمام ہو جائے۔ یہ جو میں نے بھی پانی پیا، یہ تصور مت کیجئے کہ ہاف ٹائم ہو گیا تو پانی پیا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک شادی میں ایک صاحب اس میز کے کنارے کھڑے ہوئے تھے جہاں پر ڈشیں رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ویٹر سالن لا کے ڈالتے وہ جلدی سے اپنی پلیٹ میں نکال لیتے۔ مجھ جیسے غریب آدمی میں کھڑا ہوا تو وہ دیکھتے رہ جاتا کہ جو بھی سالن آئے جلدی سے بوٹیاں اچھی اچھی چن کے اپنی پلیٹ میں نکال لیں۔ تو ان صاحب سے رہا نہ گیا، کچھ دیر بعد کھیلیں گے بھائی صاحب بیچ میں پانی کا وقفہ بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا کہ بس جتنی بھی بھروی کیوں نہ ہو کنڈکٹر اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آخری نقطہ یہ، اب آتے ہیں شہید باقر صدر کی پوائنٹ پر کہ کام کہاں سے شروع کرنا ہے۔ باتیں اتنی بڑی بڑی کر دی میں نے کہ تاریخ سے لڑنا ہے، معاشروں سے لڑنا ہے، معاشرے کی تربیت کرنی ہے، وہ کام کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ حل بتائیں شہید باقر صدر۔ آپ خود آپ نے اسٹرگل کی، ایک منظم کوشش یعنی عقل کی روشنی میں منظم کوشش، یعنی صحیح جہت میں، صحیح ڈائریکشن میں، صحیح راستے پر عقلی اصولوں کے مطابق منظم کوشش، وہ انسان وہی معاشرہ کامیاب ہے۔ اب رائے حل بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 نکات ہیں۔ یہ 6 نکات انشاءاللہ کوشش کروں گا 12 منٹ کے اندر اندر پوری کوشش ہوگی ختم کر دوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ اب یہاں پر المدرسۃ القرآنیہ نامی کتاب میں بحث کر رہے ہیں وہ کہ کیا یہ خلافت بنی نوع انسان کے لیے تھی یا مخصوصی حضرت آدم سے؟ اب یہاں پہ مفسرین کے درمیان بحث ہے اور انہوں نے بحث کی، میں اس بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتا چونکہ یہ بحث مربوط ہے اس زمانے میں بھی، اس وجہ سے میں یہاں پر اس کو لے کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں خلافت عمومی ہے انسان، یعنی انسان عام طور پر عمومی طور پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ ایک خاص خلیفہ ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ ائمہ ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ اوصیاء ہیں۔ اور ایک عام خلیفہ جیسے امام زمانہ کے 4 نائب خاص سے، اس کے بعد امام نے کہا کوئی میری طرف سے بائی نیم مشخص نہیں ہے، لیکن وہ نواب خاص سے، نائب خاص سے 4، اس کے بعد عمومی نیابت شروع ہو گئی۔ اما من کان من الفقہاء، فقہا میں سے جو اس صفت کا مالک ہو، فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں، یعنی صفات دے دی، نیابت عامہ شروع ہو گئی ہے کہ جو مجتہد اس درجے پر آ جائے، جن صفات کا مالک ہو، وہ نیابت عامہ ہوتا ہے جو ولایت فقیہ کے نظریے میں بیان کی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ خلافت عمومی انسان کے لیے فطری ہے، عقلی اصولوں کے مطابق ہے، انسان کی آزادی اور ارادے سے ہم آہنگ ہے، انسان کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کاموں کی بنیاد کو کمیٹی، شورا یا مشورت کی صورت میں ہمارے لیے رکھا ہے۔ دیکھیے بعض ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ الیکشن حرام، ووٹ ڈالنا حرام۔ آپ کو گزشتہ انتخابات میں بہت سے لوگوں کی طرف سے اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ووٹ ڈالنا حرام، اپنا فتویٰ دیا انہوں نے، یہ کسی کا قول نقل کیا۔ دوسری طرف ہمیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو انتخابی پروسیس کے حمایتی نظر آئے اور انہوں نے انتخابات میں آ کر بہرحال حصہ لیا۔ اب اس کا نتیجہ جو بھی ہے، جلد بازی کے نتیجے میں تھا، سوچی سمجھی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال ایک نظریہ مخالف تھا اور ایک نظریہ موافق تھا۔ وہ انتخابات میں آئے اور کچھ لوگ انتخابات کے۔ کیا یہ مشورت اور کمیٹی بنانا، مشورے سے کام لینا، کیا خلافت رسول کے لیے بھی ہے؟ رسول کے لیے بھی نہیں،
یعنی رسول اللہ کمیٹی سے نہیں بنیں گے، شورا سے نہیں بنیں گے، امام شورا سے کمیٹی سے چن کے نہیں آئے گا، اس کے لیے کوئی نظام نہیں ہوگا، اللہ نے مخصوص کر دیا۔ یہ ہم انسانوں کے لیے ہے کہ ہم اس زمانے غیبت میں اپنے امور کو منظم کرنے کے لیے جمہوریت کے لیے، کون سی جمہوریت کہ جس کو رہبر معظم نے گزشتہ سال امام خمینی کی غالباً برسی کے موقع پر دینی جمہوریت کو عنوان سے ذکر کیا تھا کہ امام خمینی جو ڈیموکریسی کا نظریہ لائے تھے، دینی جمہوریت لائے تھے، وہ کہ ایسا نہیں تھا کہ مغرب سے امام نے لے لی، اس کو پالش کیا اور نئی صورت میں سامنے لے دی یہ دینی جمہوریت ہے، ہرگز نہیں۔ واضح طور پہ رہبر نے ان لوگوں کا جواب دیا ہے کہ جو جمہوریت کی نفی کرتے ہیں، کہ ایسا نہیں تھا کہ امام خمینی نے جو ہے مغرب سے ایک چیز لی اس کو پالش کیوں دے دیا، نہیں، دینی جمہوریت خالصتاً دینی نظریہ ہے۔ اس زمانے غیبت میں جب امام پردہ غیب میں ہے، ہم ولی فقیہ کا انتخاب بھی جمہوری طریقے سے کرتے ہیں، لہذا اس میں عوام کی شرکت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تفصیل طلب موضوع ہے، اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ تو شورا و مشورت سے، یعنی اپنے کاموں کو جو خلافت عمومی ہے، خلافت خاصہ، امامت خاصہ رسول اللہ کے لیے ہو، امام علی اور تمام ائمہ کے لیے ہو، اس میں مشورت، شورا، کمیٹی، انجمن کوئی چیز شامل نہیں ہے، لوگوں کا ووٹ شامل نہیں ہے۔ آپ ووٹ دیں نہ دیں، امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل ہے۔ امام حسن لوگ ساتھ دیں نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ امام دوم ہے، امام حسین امام سوم ہے، لوگ ساتھ دیں نہ دیں، اس میں لوگوں کے ووٹ کا، رائے کا، نظر کا کوئی کردار شامل نہیں ہے۔ دوسرا جو خلافت خدا جو انسان کو دی گئی ہے، یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا جیسا بننا ہے۔ توجہ فرمائے گا، خدا جیسا بننا، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، عبدی اطعنی فجعلک مثلی۔ خداوند عالم خود فرما رہا ہے، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ پس اگر امیر المومنین کو عین اللہ کہتے ہیں تو یہ ید اللہ کہتے ہیں تو حیرت نہیں کرنی چاہیے، خدا عام مومن کے لیے کہہ رہا ہے عبدی اطعنی فجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسے بنا لوں گا۔ جب ایک مومن کا یہ حال ہے تو امیر المومنین کا کیا عالم ہوگا ان کی معرفت کا۔ اس بنا پر یہ خدا جیسا بننا یعنی خدائی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، حلال اور حرام کو اوبے کرنا، جس کو میں بہت ہی آسان زبان میں اپنے نوجوان نسل کے لیے کہتا ہوں، آپ کا گو اینڈ اسٹاپ، گو یعنی حلال، واجب، جائز، مباح، اسٹاپ یعنی حرام، آپ کا گو اینڈ اسٹاپ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، یہ ہے تقوی۔ حلال حرام کی پیروی یعنی گو اینڈ اسٹاپ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ ہدف نہ محدود ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں الیہ راجعون، اللہ کی طرف واپسی۔ یہ اللہ کوئی دیوار نہیں گئی خدا نخواستہ نعوذ باللہ یہاں تک پہنچ گیا، اللہ تک کا سفر ختم ہو گیا، نہیں، الیہ یعنی مسلسل سفر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ تکامل انسان وہی کہ الیہ راجعون، مسلسل سفر۔ چوتھا نظریہ کہتے ہیں کہ جب یہ تسلیم کر لے کہ تم نائب ہو، تم خلیفہ ہو، تمہیں خدا جیسا بننا ہے، تمہیں کمال کی طرف بڑھنا ہے، اس کمال کے لیے تمہیں معاشروں میں رہنا ہوگا، گروہوں کی صورت میں رہنا ہوگا، اور گروہوں کو، معاشروں کو چلانے کے لیے ایک نظام کی، گورنمنٹ کی، سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ آ کے شہید باغ صدر کہتے ہیں کہ یہاں پر تشکیل حکومت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب انسان غاروں میں رہتے تھے اور ایک دوسرے سے سروکار نہیں تھے، ان کی زندگی مطمئن تھی۔ جب ایک دوسرے میں تداخل شروع کیا، ایک دوسرے کی چار دیواریں میں گھسنا شروع کیا، ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے شروع کیے، ایک دوسرے کے مال کو لوٹنا شروع کیا، اب یہاں پر ایک اپر ہینڈ کی ضرورت محسوس ہوئی، ایک نظام کی، سسٹم کی، ایک گورنمنٹ کی، کہ جو ان کو کنٹرول کرے کہ یہاں تک تمہاری حدود، یہاں تک تمہاری حدود، یہاں تک تمہاری حدود۔ شہید باقر کہتے ہیں یہاں پہ آ کے حکومت کی تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی زمانہ غیبت کبریٰ میں اس نظام کو چلانے کے لیے، اس امت کو گائیڈنس کی ہدایت و گائیڈنس کے لیے تشکیل حکومت کی ضرورت ہے۔ ایک نظریہ کہ امام آئیں گے خود بنائیں گے، ہرگز نہیں۔
کہتے ہیں نہیں، خود بناؤ، خود بناؤ۔ ولی فقیہ کا نظریہ یہاں پر جو ائمہ کی احادیث سے، تاریخ کی معتبر کتابوں میں، فقہ میں موجود ہے، یہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ حکومت اسلامی نامی کتاب جو امام خمینی کی چھپی ہے، ولایت فقیہ عوامی حکومت یا حکومت اسلامی، یہ امام خمینی کے درس خارج کے وہ دروس سے، وہ بیانات تھے جو عراق میں حوزہ علمیہ نجف اشرف میں امام خمینی نے دیے تھے۔ بعد میں ان کو لکھ کر چھاپ کر کتابی شکل دی گئی ہے۔ وہاں پہ آ کر فقہ میں ایک بحث ہے کہ زمانہ عصر غیبت میں ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، اموال کو غارت ہوتا دیکھتے رہیں، یہ بڑی بڑی طاقتیں آئیں ہمارے مالوں کو ڈوٹ لیں، ہم آپس میں بیٹھے باتیں کرتے رہیں، درس دیتے رہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں۔ ائمہ نے کیا کہا ہے؟ ائمہ نے کہا ہے مختلف ادوار میں جب تاریخ ولایت فقیہ میں بحث کی جائے گی تو وہاں پر تاریخ میں ولایت فقیہ کے کردار کو واضح کیا جائے، کس کس دور میں کس کس امام نے کس کس طریقے سے اس ولایت کو نافذ کیا ہے، اور پھر زمانہ غیبت میں کس طریقے سے یہ ولایت نافذ رہی ہے۔ تو یہاں پہ آگے یہ کہتے ہیں کہ تشکیل حکومت اسلامی یہ ضروری ہے۔ یہ کون نظریہ دے رہا ہے؟ شہید باقر الصدر صدام کے دور میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور نظریہ، ایک اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ انسان اس خلافت میں آزادی رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، عزم رکھتا ہے، پابند نہیں، مجبور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس تشکیل حکومت کو بنانے میں، بچانے میں، محفوظ بنانے میں جتنے بھی افراد ہیں سب برابر کے شریک ہیں، سب برابر کے شریک ہیں۔ اس مسجد، یہ محلہ ہے آپ کا، اس مسجد کی حفاظت میں آپ سب شریک ہیں جو اس کے اطراف میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حکومت اسلامی بنا لی، اب اس کی حفاظت کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے، اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے جتنے افراد ہیں سب شریک ہیں۔ اور آخر میں وہی ولایت فقیہ کی بات شہید باقر الصدر کہتے ہیں یہ خلافت سیاسی جسے کہا جاتا ہے، یعنی عصر غیبت میں اس کی 3 خصوصیات ہیں۔ پہلا یہ کہ ولایت یعنی رہبری اور ہدایت کی جائے، دوسرا امانت داری یعنی جو آپ کی ذمہ داری اسے ادا کیا جائے، تیسرا یہ کہ عام لوگ نظارت عمومی کریں، جتنے افراد ہیں سب آپس میں مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ المؤمنون خداوند اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن اولیاء ہیں، ولی ہیں، نظارت رکھنے والے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں، جسموں کا بھی، جانوں کا بھی، نظاموں کا بھی، آئیڈیل کا بھی، سب کا نظام، سب کی فکر ان تمام انسانوں پر لاگو ہوتی ہے کہ جو ایک معاشرے میں در حقیقت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں اس دور میں کہ جب دین کو افیون کی گولی کہا جاتا تھا، دین کو کہا جاتا تھا جیسے کلیسا نے اور چرچ نعرہ لگایا یہ سنڈے کا انسان اور خدا کے درمیان انفرادی رابطہ ہے، آپ جانے آپ کو خدا جانے، آپ کا سوسائٹی سے ہمارے سے کوئی تعلق۔ ایسے وقت میں باقر الصدر عراق میں اور شہید مطہری ایران میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان ملحدانہ نظریات کا مقابلہ کر کے اسلامی ریاست کے خد و خال کو واضح کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ذوبوا فی الامام کما ذاب هو فی الاسلام، امام خمینی میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ جس طریقے سے وہ اسلام میں ضم ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں۔ یہ شہید باقر الصدر ہیں جن کی برسی آج منا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، خصوصاً وہ افراد جو منظم کوششیں کر رہے ہیں، جو تنظیموں سے وابستہ ہیں، جو جماعتوں سے وابستہ ہیں، کہ ان افکار و نظریات کو حقیقی معنی میں اپنے سامنے رکھیں، ان افکار و نظریات کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں، تاکہ اس اندھیرے دور میں جب شہید باقر الصدر نے کام شروع کیا تھا تو کوئی آئیڈیل نہیں تھا، کوئی مشعل نہیں تھی، کوئی روشنی تھی، از خود یہ کام شروع کیا۔ الحمدللہ آج پاکستان میں ہمارا ایک نظام ہے، ہمارے تنظیمی سیٹ اپس ہیں، ہمارا پولیٹیکل نظام ہے، ہمارے افراد ہیں، ہماری انجمنیں ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، لہذا ان کو چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ شہید باقر الصدر جب تک زندہ رہے، حزب الدعوت الاسلامیہ جو آپ نے
ایک پارٹی بنائی تھی، اس کے ذریعے بھی آپ نے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ آج بہت سے لوگوں پہ یہ الزام ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے مثال کے طور پر ایک قومی پلیٹ فارم سے جدا ہو کر ایک اور پلیٹ فارم بنایا ہے۔ خود پاکستان کی ایک بہت ہی قداور شخصیت علامہ ساجد نقوی صاحب سے جب میں پنجاب گیا، پنجاب کے دورے پہ تھا، تو وہاں پہ ان سے میٹنگ کا ٹائم لیا اور ان کے پاس بیٹھے اور بہت ہی اچھی گفتگو رہی۔ اور یہاں پر میں واضح طور پہ اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ریکارڈ ہو کے جہاں جہاں تک پہنچ سکے، بہت اچھی گفتگو رہی، بہت ہی مدلل انداز سے سوال جواب کا سلسلہ رہا۔ وقت بہت کم تھا، تشنگی باقی تھی، لیکن ہم نے جو سوالات کیے اور انہوں نے بڑی تسلی سے تشفی سے جواب دیے۔ واقعاً جو ان کا پدرانہ، جو ان کا عالمانہ انداز تھا، انہوں نے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و تحمل کے ساتھ ہمارے تمام سوالوں کا، کہ جو شاید ان کے نظریے کے 100% مخالف بھی تھے، ان کا بہت تسلی، تشفی، احترام متقابل کے ساتھ جواب دیا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ گفتگو ان کی جانب سے بھی سامنے آئی تھی کہ کچھ لوگ ہم سے الگ ہو گئے ہیں اور اب ہم سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس ضمن میں بھی ہم نے سوال کیا کہ آپ کی کیا پالیسی ہے؟ جب ہم عوامی سطح پہ جاتے ہیں تو عواموں کو تنظیموں سے شاید دلچسپی نہ ہو، وہ علماء کو دیکھتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نہیں کہا کہ MWM ورثۃ الانبیاء یا SUC ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو جب یہ علماء مختلف قومی ایشوز پر مختلف پالیسیز کا اعلان کرتے ہیں تو قوم متفرق نظر آتی ہے، اور قومی دیکھتے ہیں کہ علماء کے اپنے اپنے بیانات ہیں، بعض اوقات 100% مخالف بیانات سامنے آ رہے ہوتے ہیں یا پالیسی سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کا عام نظریہ یہ ہے کہ علماء متحد نہیں کریں گے، 100% بات درست ہے۔ تو پھر کہا کہ پھر آئیے کوئی درمیانی راہ نکالیے، یعنی وہی بات جس کو ہم نے اگست سے شروع کیا قومی پلیٹ فارم کے حوالے سے کہ جناب مشترکہ قومی آواز ہونی چاہیے۔ آپ کے پلیٹ فارم الگ الگ ہوں، جھنڈے الگ ہوں، یونٹ الگ ہوں، ڈویژن الگ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی قومی پالیسی ایک ہونی چاہیے۔ الحمدللہ خداوند عالم نے یہ توفیق دی کہ یہ اس کام کی ابتدا کریں، اور الحمدللہ علامہ ناصر عباس جعفری صاحب نے اس کی جانب قدم بڑھایا۔ اور پھر جب علامہ ساجد نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی تائید کی اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس ضمن میں کیا خرابیاں موجود ہیں یا کیا رکاوٹیں موجود ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دونوں شخصیت بیٹھیں گی۔ یہ قوم کو مطالبہ ہے کہ کم سے کم قومی ایشوز پر جو ہے وہ ایک قومی پالیسی ہونی چاہیے، مشترکہ آواز ہونی چاہیے۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ہی ولی فقیہ کے ماننے والے کس طریقے سے دو متضاد نظریات رکھتے ہیں، یعنی حیرت کی بات ہے۔ یعنی اگر کہا جائے ایک ولی فقیہ کا ماننے والا نہ ہے اور ایک ولی فقیہ کا ماننے والا، خوب جیسے کہ علامہ ساجد نقوی صاحب نمائندے ولی فقیہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا ان سے جو بند حقیر نے کیا نمائندہ ولی فقیہ ہونے کے لیے قائد ملت جعفریہ ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آئے بہاؤالدینی بھی تو نمائندے ولی فقیہ ہیں، قائد ملت نہیں بن کے۔ الحمدللہ آپ نے جواب دے دیا۔ پھر ایک اور سوال یہ کیا کہ جناب جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح ولی فقیہ تنظیموں سے بالا تر ہے، اسی طرح نمائندہ ولی فقیہ کو بھی تنظیموں سے بالا تر ہونا چاہیے تاکہ اس کا جھکاؤ کسی جانب نہ ہو۔ بہرحال انہوں نے ایک جواب دیا، تفصیلی جواب ہے، ان سے وارد ہونا نہیں چاہتا۔ میرے حساب سے وہ جواب مدلل نہیں تھا اور قانے کو نندہ نہیں تھا، اور چونکہ وقت کم تھا بہرحال ان سے گفتگو نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ دوبارہ خدمت میں جائیں گے اور اسی آواز کو جو ہم نے گزشتہ اگست سے آگے بڑھائی تھی، اس لیے کہ جب تک ہم ایک تنظیم سے وابستہ تھے تو ہماری ہر بات کو تنظیمی تناظر میں لیا جاتا۔ اب تنظیموں سے بالا تر ہو کر ایک خادم کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے جب ہر جگہ گئے تو لوگوں نے ویلکم بھی کہا، خوش آمدید بھی کہا، باتوں کو غور سے بھی سنا، یہاں تک کہ ہمارے اپنے سابق تنظیمی دوست بھی اب ان باتوں کو سننے لگے ہیں۔ وہ شاید پہلے کچھ تنظیمی پیچیدگیاں سامنے آ جاتی تھی، نہیں سنتے تھے، لیکن الحمدللہ اب سننے لگے ہیں۔ تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ دوبارہ سے دونوں علماء کی خدمت میں جائیں اور اس صورت کو آخری سطح تک پہنچائیں۔ یہ قوم کا مطالبہ ہے، یہ تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بچائیں، اپنی استعداد کو بچائیں،
اور منظم انداز سے صحیح راہ میں صحیح جہت میں کام کریں، جو شہید باقر الصدر کا نعرہ ہے، جو امام خمینی کا نعرہ ہے، جو ڈاکٹر محمد علی نقوی کا نعرہ ہے، جو علامہ عارف حسین الحسینی کا نعرہ ہے، جو ہمارے تمام شہداء کا نعرہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر ان کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام طولانی ہو گیا، انتہائی معذرت چاہتا ہوں۔ پر محمد وآل محمد صلوات، ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیے تمام شہداء اسلام، بالخصوص شہید رابع شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ بسم اللہ۔